السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 20 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا نہیں ہم نے پیدا کیا تمہیں حقیر پانی سے؟ کیا تھے تم؟ کچھ بھی نہیں، تمہیں پہچان دی، منی کے پانی سے تمہیں پیدا کیا۔ سورہ قیامہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم کیا تھے، کس چیز سے تم پیدا کیے گئے ہو، یہ مت بھول جانا۔ بار بار انسان کی اصلیت یاد کرائی گئی کہ تم بات کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ کیا تھے تم، کہاں تھے، اور تمہیں رب نے کیسے اس قابل بنایا کہ آج تم کوئی پہچان رکھتے ہو، کوئی نام رکھتے ہو۔ سوچے تھوڑی دیر کو کہ میں کیا تھی۔ نہیں آتا نا یقین کہ میں یہ تھی، اتنی حقیر سی چیز۔ وہ ذات جس نے مجھے حقیر سے ایک شکل دی، شناخت دی، پہچان دی۔ ایک تھوک پھینکیے ذرا اور پھر اس تھوک کو دیکھیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں، شاید اسی طرح رب کی پہچان ہمیں آ جائے۔ کوئی آپ سے اگر پوچھے نا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ پر کیا ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کھانا ہے، پینا ہے، گھر ہے، بچے ہیں، اور کیا کیا، ٹھیک ہے، یہ سب نعمتیں ہیں، مگر اگر میرا وجود ہی نہ ہوتا تو پھر یہ ساری چیزوں کا کوئی جواز ہی نہیں۔ انسان اپنی ابتدا کو بھول جاتا ہے نا، جس کو قرآن بار بار یاد کراتا ہے، کیونکہ اس حقیقت کو جو یاد رکھے گا نا، وہ تو پھر جھکے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ماء مہین سے فجعلناہ فی قرار مکین، اس حقیر پانی کی بوند کو ہم نے رکھ دیا ایک محفوظ ٹھکانے میں۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچایا، اس حقیر پانی کو محفوظ ٹھکانے میں؟ کون سے مضبوط ٹھکانے میں پہنچایا؟ یوٹرس، ماں کا رحم، وہ ہے مضبوط جگہ جہاں پر تمہیں محفوظ کر دیا، سیکیور کر دیا۔ اس پانی کو وہاں تک پہنچایا۔ وہ پانی ضائع بھی ہو سکتا تھا، فلش بھی ہو سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو رحم مادر تک پہنچایا، اور جب پہنچا دیا نا تو اس کے ڈور کلوز کر دیے۔ اب بالکل اندھیری کوٹری کے اندر تم تخلیق ہو رہے تھے، تم بن رہے تھے، تمہارے ہاتھ، پیر، آنکھیں، کان، ناک، جسم، دل، دماغ، گردے سب اس کال کوٹری میں پرورش پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو مضبوط بنا دیا کہ ماں اٹھ رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، لیٹ رہی ہے، چل رہی ہے، پھر رہی ہے، کام کر رہی ہے، لیکن تم اندر محفوظ پڑے ہوئے ہو، تم اندر جمے ہوئے ہو۔ اور جس کی زندگی نہیں لکھی ہوتی نا، اس کو پھر وہیں پر ضائع کر دیا جاتا ہے، لیکن تمہیں ضائع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، تمہیں وہیں اندھیرے میں کھلایا پلایا، تمہاری پرورش ہوتی رہی، اس اندھیرے میں رکھا تمہیں الی قدر معلوم، ایک وقت مقررہ تک، ایک اندازے وقت تک۔ اندر کتنی دیر بچے نے رہنا ہے کسی کو بھی نہیں پتہ، 7 مہینے رہنا ہے، 8 مہینے رہنا ہے، 9 مہینے پورے کرنے ہیں، یا پہلے مہینے میں اس نے ختم ہو جانا ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ ڈاکٹر بھی ایک ڈیٹ دے دیتے ہیں ڈیلیوری کی، کچھ پتہ نہیں اس سے 1 مہینہ پہلے بچہ پیدا ہو جائے یا 1 ہفتے بعد پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے یہ، اور صرف یہی اندازہ نہیں ہے، یہ بھی اندازہ ہے کہ یہ بچہ اندر کیسے بنے گا، اس کی شکل، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کا ناک نقشہ کیا ہوگا، اس کا سائز کیا ہوگا، اس کے دل کا سائز، اس کے جگر کا سائز، اس کی انگلیاں کتنی بڑی ہوں گی، اس کے ناخن کا سائز۔ اللہ اکبر۔ کون اندر انچ ٹیپ لے کر ناپ رہا ہے؟ یہاں پر تو ایک سوٹ ہم بنوانے جاتے ہیں تو کتنی دفعہ ناپ دیتے ہیں نا کہ صحیح سل جائے۔ وہاں پر کون ہے جو دیکھ رہا ہے کہ ایک کان اس جگہ لگا ہوا ہو تو دوسرا کہیں زیادہ اونچا نہ لگ جائے؟ وہ اندھیرے میں کون دیکھ رہا ہے کہ ایک رائٹ والی آنکھ ذرا اوپر نہ لگ جائے یا لیفٹ والی آنکھ ذرا نیچے نہ ہو جائے، ایک بازو تھوڑا اوپر جڑ گیا، دوسرا تھوڑا نیچے، ایک ٹانگ ذرا بڑی بن گئی، دوسری چھوٹی۔ اللہ اکبر۔ کون ناپ لے رہا ہے؟ انگلیاں جیسی ایک طرف کی ہیں نا، ویسے دوسری طرف کی بھی بن رہی ہیں۔ کون بنا رہا ہے یہ ہے اس رب کے اندازے۔ یہ ہے فیٹس، جنین کا سفر، بڑا لمبا سفر ہے، ایک قدر معلوم تک اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے، نہ اس سے 1 منٹ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے۔ جس وقت، جس سیکنڈ پیدائش کا وقت ہوتا ہے نا، جو اس نے لکھا ہوا ہوتا ہے، اسی وقت بچہ آئے گا ہی آئے گا۔
نہ انسان کا اس میں ہاتھ ہے کہ کون سا نطفہ، کون سا سپرم نے جا کر فیوز ہونا ہے ایگ کے ساتھ۔ لاکھوں سپرمز ہوتے ہیں ایک بوند میں۔ یہ تو سائنس بھی آج ہمیں بتاتی ہے نا۔ اگر انسان صرف اپنی پیدائش پر غور کر لے نا تو اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا۔ کوئی ذات تو ہے نا جو سب کر رہی ہے۔ جائیں جا کر ایک فیکٹری لگا لیں اور سب کو اکٹھا کر لیں اور سب دماغ لڑا لیں اپنا سامنے بکلیٹ رکھ لیں سائنس کی، ایک بچہ بنا کر دکھا دیں، نہیں بنا سکتے۔ نہ اس میں کسی انسان کا دخل ہے، نہ کسی جن کا دخل ہے، نہ ماں کا اپنا کوئی دخل ہے کہ اپنا ہی دماغ لڑا کر بچے کو جس طرح چائے بنا لے۔ کوئی تو ذات ہے نا جس کا حکم چل رہا ہے اس اندھیروں کے اندر جہاں تک کسی کی ریچ نہیں، کسی کی پہنچ نہیں، جہاں تک کوئی جا نہیں سکتا۔ کیسے تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ فقدرنا، اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے یہ، ہاتھ کدھر لگیں گے، پیر کدھر لگیں گے، کتنا فاصلہ ہوگا، سب اس کے اندازے ہیں۔ فنعم القادرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کتنا اچھا اندازہ لگانے والے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو منہ سے بے اختیار نکلتا ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، عقل دنگ رہ جاتی ہے نا، کہاں سے نکلا، کیسے نکلا، اور کتنا مکمل، کتنا پیارا بچہ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کیوں کہا گیا یہ اس بات کے بعد کہ تمہیں کیسے پیدا کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد بھی تمہیں اگر سمجھ نہیں آتی نا، اب بھی اگر تم نہیں مانتے، اب بھی اگر جھٹلاتے ہو، تمہارے پاس اب تو کوئی جواز ہی نہیں جھٹلانے کا، کوئی وجہ ہی نہیں، کوئی بیس ہی نہیں کہ تم جھٹلاتے ہو۔ سورج کو اگر کوئی دیکھ کر کہے نا سورج نہیں ہے یہ تو روشنی ہے ہی نہیں، کیسے تم انکار کر سکتے ہو؟ ایک انسان کی تخلیق پر تم غور کرو، اپنی پیدائش پر غور کرو، کیسے تمہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ آدھے تم اپنے باپ میں تھے، آدھی اپنی ماں میں، دونوں سے مل کر تم بنے ہو۔ کس طرح تمہاری خلاقی ہوئی ان اندھیروں کے اندر، 3 پردوں کے اندر تمہیں بنایا، کون سی لائٹ تھی وہاں پر؟ سوچ کر تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ ایک ذات ہے جو بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور، اس کی طاقت کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر اس کی قدرت، اس کی طاقت کس کس جگہ پہنچی ہوئی ہے۔ کس طرح تم جھٹلاتے ہو؟ ویل ہے پھر جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ دیکھ کر بھی جو نہ مانے نا تو تباہی ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ جس نے ہوا کے جھکڑ دیکھ لیے، آندھی طوفان دیکھ لیے، جس نے پچھلی قوموں کا انجام دیکھ لیا، انسان کی پیدائش کو دیکھ لیا، وہ کیسے جھٹلا سکتا ہے اس رب کو؟ کیسے جھٹلا سکتا ہے اس کی بات کو، اس کی آیات کو؟ کیسے جھٹلا سکتا ہے اس کی وعدوں کو، اس کی قسموں کو؟ اللہ تعالیٰ تو اس دن پر قسم کھا کر بتا رہے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا۔ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں مانتا، وہ دن نہیں آئے گا؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، اللہ تعالیٰ نے اور نشانیاں بتائیں کہ دیکھو زمین کو دیکھ لو، ہم نے کیسے بنایا اس کو سمیٹنے والی۔ کیسے سمیٹتی ہے یہ؟ جو بھی چیزیں اس پر ہے نا دیکھیے، جمع کر رہی ہے، اڑتی پھر نہیں رہی، گرتی پڑ نہیں رہی، اس کی گریوٹی نے پل کیا ہوا ہے ہر چیز کو، اور یہ جمع کرنے والی ہے۔ خاص طور پر انسانوں کے لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اس زمین کو سمیٹنے والی۔ تمہیں اس نے سمیٹ کر رکھا ہوا ہے، جیسے ماں سمیٹ کر رکھتی ہے نا۔ جو بھی چیزیں اس میں ہے، جو بھی انسان اس میں کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سب چیزوں کو اس نے سمیٹا ہوا ہے۔ انسان چلتے بھی اسی میں ہیں، جانور بھی ادھر ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چڑھتے چکتے ہیں، اس زمین پر ہی چڑھتے چکتے ہیں نا، سب اسی زمین پر ہے۔ ایسی سمیٹ کر اس نے رکھا ہوا ہے، ہر چیز کو بچھی ہوئی ہے یہ تمہارے لیے۔ احیاء و امواتا، تمہارے زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ زندوں کو بھی یہی پال رہی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مطیع بنایا ہوا ہے تمہارا۔ خوراک آپ یہاں سے لیتے ہیں، رہتے آپ یہاں پر ہیں، اسی پر کام کاج ہیں، اسی پر روزگار ہے، اسی پر گھر ہیں، اسی پر تعمیر کرتے ہیں، کنسٹرکشنز کرتے ہیں، سب کچھ آپ کا رہنا سہنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، خوشی غمی سب اسی پر ہے نا۔ کوئی اور پلینٹ پر تو نہیں جانا پڑتا کچھ لینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب تمہاری ضرورتوں کو اس میں رکھ دیا ہے۔ تمہارے مردوں کو بھی دیکھیں یہی سمیٹتی ہے، پناہ دیتی ہے۔ سوچیں اگر یہ مردوں کو اپنے اندر نہ سمیٹتی، باہر نکال کر پھینک دیتی تو بدبو سے جینا مشکل ہو جاتا، لاشوں کے ڈھیر لگے نظر آتے۔ کبھی قبرستان کے آگے سے گزرے نا تو مردے تو زمین کے اندر ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں، افسردہ سے ہو جاتے ہیں، دل اداس ہو جاتا ہے۔ تو یہی مردے اگر اوپر پڑے ہوئے ہوں تو ہمارا کیا حال ہو؟
یہ مردوں کو بھی اپنے اندر سمیٹتی ہے، گند کوڑا سب اسی کے اندر جاتا ہے، پھر پانی بھی اسی سے نکلتا ہے، پھل پھول پودے سب اسی کے اندر سے نکلتے ہیں، جس سے زندگی ہے۔ اس رب نے بنایا ہے، اس کو بچھایا ہے، نجعل ہم نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے یہ، کبھی ہم نے سوچا اس زمین کو بھی نعمت سمجھا ہے کبھی ہم نے؟ پھر اس نعمت کا کیا ہم حق ادا کرتے ہیں؟ ہمارا رویہ کیا ہے اس زمین کے ساتھ؟ کیا حال کیا ہوا ہے ہم نے اس کا، کتنا پولیوٹ کیا ہوا ہے اس کو۔ یہ پلاسٹک بیگز جو ہم یوز کرتے ہیں، کتنا ہم اس زمین کو نقصان دے رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس زمین کو ہم اگلی نسلوں تک رہنے کے قابل بنائیں۔ یہ درخت وغیرہ سے ہم جو پیپرز بناتے ہیں، ٹیشوز بنتے ہیں، کیسے اس پیپر کو ہم ویسٹ کرتے ہیں نا، کتنے ہی درخت کاٹتے ہیں اس پیپر کو بنانے کے لیے، لیکن ہمارے لیے پیپر کی کوئی قدر نہیں ہے، ایسے ہی ہم اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کتنی ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بات کی ہے کہ تمہارے لیے اس کو بچھائی ہے، تمہارے رہنے کی جگہ ہے، یہ تمہارے تابع اس کو کیا ہے، تمہارے لیے اس میں کیا کچھ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی نعمت کی نشاندہی کی ہے جگہ جگہ، اس کی قدر کرنے کو کہا ہے۔ یہ پلینٹ، یہ ارتھ، یہ ہمارا گھر ہے، اس کے علاوہ انسان کدھر جائے؟ کسی اور پلینٹ پر تو نہیں رہ سکتا۔ دیکھ آئے انسان کا بس چلتا نا تو کوئی اور پلینٹ پہ گھر لے لیتا، مگر نہیں، کوئی اور جگہ اس قابل ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پلینٹ کے علاوہ کوئی اور ایسی جگہ نہیں بنائی جہاں انسان سروائیو کر سکے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، ہم نے بنائے اس میں مضبوط پہاڑ بلند۔ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے پہاڑوں کے ساتھ، بلند پہاڑ میخوں کی طرح گاڑ دیے تاکہ زمین بیلنسڈ رہے۔ وَأَسْقَيْنَاكُم مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے پلایا تمہیں میٹھا پانی، پیاس بجھانے والا۔ پانی کی قدر پیاسا ہی جانتا ہے، سخت دھوپ یا سخت گرمی میں نہ سوچیں پانی کی جو نعمت ہے وہ کیا نعمت ہے۔ کتنا کچھ اور آپ کو دے دیا جائے مگر منہ سے یہی نکلتا ہے پانی۔ جیسے سادہ پانی پیاس بجھاتا ہے نا، کوئی اور مشروب بجھا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پانی پلایا ہے۔ اس میٹھے پانی کو کس نے تمہارے لیے اس زمین میں میسر کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو کڑوا کر دے، یا جیسے سورہ ملک میں ہم نے پڑھا نا، اتنا گہرا کر دے، اتنا نیچے کر دے کہ تمہاری ریچ نہ ہو سکے ادھر تک، تو کون ہے جو تمہارے لیے پانی نکال کر لائے؟ کون ہے جو تمہاری پیاس بجھا لے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو اس سطح پر رکھا کہ تم اس کو پی سکو، تمہاری ریچ ہو اس تک۔ تو غور کرو نا انسانوں کہ دینے والا کون ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر بھی تم جھٹلاتے ہو، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ آج تو تمہیں چھٹی ملی ہوئی ہے نا، جس چیز کو تم جھٹلاتے ہو، جھٹلاتے رہو، باتیں کرو، مذاق بناؤ، بڑھ کر بولو۔ تم سوچتے ہو سب کچھ ایسا ہی چلتا رہے گا، کسی نے پوچھنا نہیں۔ وہ جب دن آئے گا نا، ہلاکت ہے پھر اس دن، ویل ہے، تباہی ہے، اور ویل تباہی والی وادی بھی ہے ان کے لیے جو جھٹلاتے ہیں۔ لوگ زمین کو دیکھتے بھی ہیں، سمیٹتی بھی ہے، یہ پہاڑوں کو بھی دیکھتے ہیں، اونچے بلند کھڑے ہوئے پانی بھی پیتے ہیں، اس سے ان کی پیاس بھی بجھتی ہے۔ کیا کچھ تم نہیں دیکھتے؟ کیا کچھ تم نہیں استعمال کرتے؟ نہیں نظر آتا تمہیں تو رب نظر نہیں آتا، جس کی قدرت کار فرما ہے اس سب نظام کے پیچھے اس کی چھپی ہوئی ہستی، وہ تمہیں نظر نہیں آتی، جس نے یہ سب نظام چلا دیا اس انسان کے لیے۔ ایسا ناشکرا ہے یہ انسان کہ اسی کو جھٹلاتا ہے، پھر ویل نہیں ہوگی اس کے لیے تو کیا ہوگی؟ جس انسان کو سمجھا دیا، اتنی نعمتیں دیں، پھر بھی اس انسان کو سمجھ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے ساتھ یاد دہانی کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں، ان نعمتوں پر غور کرو، فکر کرو، مگر پھر بھی جو نہ مانے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہلاکت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں کہ انسانوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں ڈالے، ہلاک ہو انسان کے لیے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے سمجھایا، کبھی قیامت کا بتا کر، کبھی پچھلی قوموں کا ذکر کر کے، کبھی نعمتوں کا یاد دلا کر، کبھی انسان کے اپنے آپ پر غور کر لو، اپنی پیدائش پر، کبھی زمین کو دیکھ لو، کبھی آسمان کو دیکھ لو، پھیلی ہوئی نشانیوں کو بتا کر، کبھی پانی کو دکھا کر، کبھی جہنم کی باتیں بتا کر، کبھی جنت کا شوق دلا کر کہ انسان کسی طرح سمجھ جائے۔ مگر انسان ڈھیٹ ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے، دیکھ کر بھی نا اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کا علاج پھر ویل ہے، وہاں جا کر سب سمجھ آ جائے گا اس کو۔ انطلقوا، چلو اب،
کدھر کو چلو؟ الی ما کنتم بہ تکذبون، اس چیز کی طرف چلو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کی سزا بتا کر کہ ان کے لیے ویل ہے، سب چیزیں بتا کر ایک دم حشر کا میدان دکھا دیا کہ فرشتے جہنمیوں سے کہیں گے چلو اب اس چیز کی طرف جس کو تم نہیں مانتے تھے نا، قیامت یا جہنم کو تم جھٹلاتے تھے کہ یہ ایسے ہی ڈراوے ہیں، باتیں ہیں، بنائی گئی ہیں، کس نے دیکھا ہے؟ تو تم دنیا میں ڈرتے نہیں تھے نا، خوف نہیں تھا تمہیں اس دن کا، تو چلو اب انطلقوا، تم چلو الی ظل، ایسے سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب، جو 3 شاخوں والا ہے۔ یہ 3 شاخوں والے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میدان حشر میں جو سخت گرمی اور دھوپ ہوگی نا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرف چلو، ادھر ان کو 3 شاخوں والا سایہ نظر آ رہا ہوگا، جہنم ان کو سائے کی طرح نظر آ رہی ہوگی، اس کی 3 شاخیں ان کو نظر آ رہی ہوں گی، تو یہ لپکیں گے اس طرف، تیز تیز چلیں گے اس کی طرف، لیکن لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، یہ سایہ نہیں ہوگا، نہ ہی یہ سایہ دے گا، نہ ٹھنڈک پہنچائے گا، نہ فائدہ دے گا ان کو شعلوں کی تپش سے۔ ان کو ایسے لگے گا کہ یہ سایہ شیڈ ہے، تو تیزی سے ان کی طرف لپکیں گے، مگر وہ سایہ نہیں دے گا، نہ ہی آگ سے کوئی کام آئے گا۔ جب شدید گرمی ہوتی ہے نا، تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا شیڈ مل جائے، کوئی سایہ مل جائے جس میں بھاگ کر میں کھڑا ہو جاؤں۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 شاخوں والا سایہ بتایا ہے کہ وہ سمجھیں گے یہ سایہ ہے۔ ایک مراد اس سے یہ بھی ہے، قتادہ نے مراد یہ لی ہے کہ 3 سائڈ سے ان کو آگ کے دھوئیں نے گھیرا ہوگا، ایک شاخ ان کے رائٹ سائڈ پر ہوگی، ایک لیفٹ سائڈ پر اور ایک سر کے اوپر۔ اور بعض نے اس سے مراد یہ لی ہے کہ 3 شاخوں سے مراد وہ دھواں اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ وہ 3 شاخوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ بہرحال کیسے بھی ہو، جہنم سے جو دھواں اٹھے گا نا، وہ اوپر 3 شاخوں میں تقسیم ہو جائے گا، جس کو یہ سمجھیں گے کہ شیڈ ہے۔ اور کوئی چیز سایہ تب دیتی ہے جب اس کی شاخیں ملی ہوئی ہوتی ہیں نا، دیکھا نا درختوں میں بھی جب برانچز آپس میں مل جاتی ہیں تو ایک سایہ سا آ جاتا ہے، تو اس کی 3 شاخیں ہو جائیں گی۔ دوزخ سے جو گرمی اٹھے گی، تو گرمی کی وجہ سے جو ویپرز، بخارات اٹھیں گے، وہ جہنمیوں کے اوپر سایہ سا کریں گے، یعنی اوپر ایسا دھواں سا ہوگا، مگر اس طرف کہیں شیڈ نہیں ہوگا، ان کو لگے گا شیڈ ہے مگر شیڈ کہیں نہیں ہوگا، جس میں جا کر وہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر سکون لے لیں۔ اور کیسی وہ جگہ ہوگی، انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ جہنم پھینکے گی چنگاریاں محلوں کے برابر، جیسے سمجھ لیں ہیوج بلڈنگز، بڑے بڑے پیلیسز، اونچے اونچے۔ اچھا ویسے اگر آپ آگ جلائیں تو آگ کے مقابلے میں چنگاری کتنی بڑی ہوتی ہے، بڑی سے بڑی بھی آگ جلا لیں، چنگاری تو چھوٹی سی ہوتی ہے نا۔ آپ اندازہ کریں جس کی چنگاری اتنی بڑی ہو جتنا محل ہے، سبحان اللہ، وہ آگ کتنی بڑی ہوگی، وہ آگ کتنی بڑی ہوگی کہ یہ چنگاریاں اڑ اڑ کر دوزخیوں پر گریں گی۔ اور جس انسان کے اوپر بلندی سے محل کے برابر کوئی چیز آ کر گرے، اس کا حال پھر کیا ہوگا، اور وہ بھی آگ۔ تو دوزخیوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے جب انگارے گریں گے تو حشر کیا ہوگا ان کا، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ اونٹ ہے زرد رنگ کے۔ چنگاریوں کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے اونٹ سے، جیسے اونٹ ہوتے ہیں نا، تو اونٹ جب قطار میں چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ کبھی دیکھے ہیں اونٹ چلتے ہوئے؟ ہچکولے کھا رہے ہوتے ہیں نا، اوپر نیچے اوپر ایسے چل رہے ہوتے ہیں، ان کی کوہان ہوتی ہے تو اوپر نیچے ایسے چل رہے ہوتے ہیں نا۔ تو جہنم سے بھی چنگاریاں اوپر اچھل کر نیچے جا کر گریں گی، اور ایسے لگے گا جیسے زرد رنگ کے اونٹوں کی قطار لگی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک چنگاری آئی پھر کچھ دیر بعد دوسری آئی، نہیں، مسلسل جیسے اونٹ کی قطار، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، اتنی بڑی بڑی وہ چنگاریاں ہوں گی نا جیسے اونٹ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو چنگاری اوپر کو اٹھے گی، اڑے گی، تو اس کا سائز اتنا ہوگا جتنا بڑا محل، پھر وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور وہ ٹکڑے زرد اونٹوں کے برابر ہوں گے۔ اب انسان اگر کھڑا ہو تو انسان کا سائز دیکھیں، پھر اونٹ کا سائز دیکھیں کتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو جو چنگاری اونٹ کے سائز کے برابر ان پر آ کر اوپر سے گرے گی،
اللہ، انسان کا سائز دیکھیں، پھر اونٹ کا سائز دیکھیں، پھر محل کا سائز دیکھیں۔ بعض نے صفر کا ترجمہ سیاہ کا بھی کیا ہے کہ سیاہی مائل جو زردی ہوتی ہے نا بالکل کالی ہو جائے، کیونکہ جہنم کی جو آگ ہے وہ ریڈ کلر کی نہیں ہے، اس کا رنگ ایسا ہے کہ بالکل اس میں روشنی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، بالکل وہ سیاہ کالی ہے، کیونکہ 1000 سال تک جہنم جلائی گئی، پہلے وہ ریڈ ہوئی۔ حدیث میں جیسے آتا ہے کہ 1000 سال تک بھڑکائی گئی ہے یہ آگ، تو بالکل پہلے وہ سرخ ہوئی، پھر 1000 برس اور بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ بالکل تاریک سیاہ ہے، بالکل جیٹ بلیک، اس میں کوئی روشنی نہیں ہے۔ اور سیاہی تو اور بھی زیادہ انسان کو خوفزدہ کرتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ذل کا جو لفظ آیا ہے نا وہ خود جہنم کی آگ ہی ہے، کیونکہ یہ آگ اتنی سیاہ ہے کہ بالکل ڈارک ہے، اس کی ڈارکنیس کی وجہ سے نا اس کو ذل کہا گیا ہے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ وہ سایہ ہوگا جو جنتیوں کو ملے گا، آرام دہ سایہ نہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہے پھر ایسے مکذبین کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو یہ آگ کی باتیں سن کر، اس کو پڑھ کر، اس کو جان کر بھی نہ مانے، نہ اس سے بچنے کے لیے کوئی انتظام کرے، جھٹلاتا ہی جائے کہ نہیں ماننا مجھے، اس کے لیے پھر ویل ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے نا کہ جہنم کی آگ کی جو چنگاریاں ہیں وہ تارکول کی طرح ہیں۔ آپ نے تارکول دیکھا ہے نا، کبھی بچھتے ہوئے سڑکیں بنتی ہیں نا، اس سے تارکول کی طرح یہ سیاہ ہوں گی، اونٹ کے رنگ کی طرح سیاہی زردی مائل، اس لیے کہ عرب بھی نا اونٹ کے رنگ کو صفر کہتے ہیں، تو اس لیے صفر کہا گیا کہ وہ بھی کالی سیاہ زردی مائل ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے کہ کیا وہ دن ہوگا جو جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بات کو، کسی بھی احکام کو، کیسا وہ دن ہوگا ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات سے کچھ سیکھ سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔